تکبیرات تشریق کے حوالے سے چند ضروری ہدایات ذہن نشین فرما لیں۔ تکبیرات تشریق یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوں گی، یعنی 2024 اس دفعہ 9 ذی الحجہ جو بن رہا ہے پاکستان میں اتوار کے دن ہے، تو گویا فجر کی نماز پڑھ کر آپ نے یہ تکبیر پڑھنی ہے ایک مرتبہ۔ تو گویا 9 ذی الحجہ یعنی 2024 میں اتوار کے دن سے شروع ہوگی۔ اتوار 9 ذی الحجہ اور پیر 10 ذی الحجہ، منگل 11 ذی الحجہ اور بدھ 12 ذی الحجہ اور جمعرات 13 ذی الحجہ۔ تو گویا 13 ذی الحجہ کی عصر تک کل یہ نمازیں بنیں گی 23۔ تو 23 نمازوں تک آپ نے یہ ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ تو یہ تکبیر پڑھنا ایک مرتبہ واجب ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سمجھا رہی نا، جوان ہو بوڑھا ہو، ہر ایک کو اپنی ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی نے نہ پڑھا تو وہ انسان گنہگار ہوگا، سمجھا رہی نا۔ تو واجب اتنا، یعنی اس کا نماز کا تعلق ہے کہ جب نماز کا سلام پھیرا فرض نماز کا، تو جو بقیہ نماز کے سلام پھیرنے کے بعد بعض افراد پیشانی پر ہاتھ رکھ بسم اللہ یہ جو دعا وغیرہ پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ان دعاؤں کے پڑھنے سے پہلے ہی اس کو پڑھنا پڑے گا، سمجھا رہی نا۔ اگر کسی نے سلام پھیرتے ہی کوئی بات کر لی، وضو ٹوٹ گیا، کوئی بھی ایسا کام جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہو، ایسا کام کر لیا، سلام پھیرتے ہی کوئی بات کر لی، کوئی دعا ذکر تسبیح اور پڑھنا شروع کر دیا، اس کے بعد اس دعا کو پڑھ رہا ہے، تو گویا سمجھ لو اب نماز سے تعلق نہیں رہا، یعنی سلام کے فوراً بعد ہی دعا پڑھنی ہے ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ایک مرتبہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے، چاہے بندہ مقیم ہے چاہے مسافر ہے، سمجھ آ رہی نا۔ اور رہی بات یہ کہ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ انسان غفلت میں سستی میں کسی بھی وجہ سے نماز قضا ہوگی، سمجھ آ رہی نا، کسی بھی وجہ سے کسی بندے کی کوئی نماز قضا ہوگی، تو یاد رکھنا وہ قضا نماز اگر انہی جو ایام قربانی ہیں، ٹھیک ہے، 13 ذی الحجہ تک جو یہ ایام ہیں، انہی کے اندر اگر قضا کر رہا ہے تو اس بندے پر لازم ہے کہ ان ایام کے اندر قضا نماز کے فوراً بعد بھی یہ تکبیر پڑھے گا، سمجھا رہی نا۔ اگر ان دنوں کی نماز قضا جو ہوئی تھی وہ پڑھ رہا ہے عام دنوں میں جا کر، ٹھیک ہے، 13 ذی الحجہ کے بعد جا کر پڑھ رہا ہے، تو یاد رکھنا اس وقت اس بندے پر یہ تکبیر پڑھنا لازم نہیں ہے، کیوں؟ یہ مخصوص جو حج کا ایام ہے ان ایام کے اندر پڑھی جاتی ہے یہ، تو یاد رکھنا۔ اسی طرح ایک صورت یہ پیش آتی ہے کہ بعض دفعہ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو امام بھول گیا تکبیر پڑھنا، تو پیچھے سے کسی کو اگر یاد آ گیا تو فوراً تکبیر آواز سے پڑھنا شروع کر دے۔ اور مرد حضرات کے لیے حکم بھی یہی ہے کہ مرد حضرات یہ تکبیر بآواز سے بلند پڑھیں گے، اتنی آواز سے کہ آپ جس آواز سے پڑھ رہے ہیں جتنی سے اتنی آواز آپ کے ساتھ والے کو پہنچ جائے، سمجھا رہی نا۔ یہ نہیں کہ بالکل اتنا اونچا کر دو، وہ بھی نہیں، بس اتنی آواز ہو، دھیمی دھیمی آواز ہو کہ جو آپ کے ساتھ والے کو سنائی دے دے، سمجھے، یعنی منہ سے اتنی آواز نکالنا۔ لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بس وہ منہ کے اندر ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ آئی نا، ہونٹ ہل رہے، صرف زبان سے آواز نہیں آ رہی، منہ سے آواز نہیں آ رہی، تو وہ ایسا کرنے والے بھی گناہ گار ہوں گے، ان کی بھی کوئی ادا نہیں ہوگی تکبیر، سمجھا رہی ہے۔ اسی طرح ان مسائل کو اگر ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے تو پروردگار عالم کے ہاں ہمارا یہ معاملہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا۔ اور اسی طرح بعض دفعہ یہ صورتیں پیش آتی ہیں کہ بندہ عام دنوں میں ان تکبیرات کو، مثلا جیسے ابھی 9 ذی الحجہ شروع نہیں ہوئی، سمجھا رہی نا، یعنی ایام حج شروع نہیں ہوئے، تو یہ مخصوص ایام جو اللہ رب العالمین کی طرف سے دیے گئے ہیں اور اس سے قبل جو دن ہیں، ان دنوں کے اندر بھی اس تکبیر کو عام طور پر بندہ پڑھتا رہے تو اپنے رب کو اتنا زیادہ محبوب ہے کہ عام طور پر ایک مستحب عمل ہے، پسندیدہ ذکر ہے، اس کو پڑھنا چاہیے انسان کو، سمجھا رہی نا۔ ورنہ اس کی حقیقت کی طرف جائیں گے نا، یہ کب پیش آیا واقعہ، یہ تکبیرات کیسے بنی؟ یہ ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کی قربانی کرنے لگے
تو ادھر سے جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جبریل جلدی سے جا جنت سے مینڈا لے جا اور اس کو چھری کے نیچے کر دے جا کر۔ جب یہ معاملہ ہونے لگا جبریل علیہ السلام نے منظر دیکھا، فوراً اس پریشانی میں حیران پریشان وہاں سے سرگرداں ہو کر دوڑے گویا کیا اللہ اکبر ایسے آواز لگائی۔ گویا حیران ہو کے انسان کی زبان سے جب لفظ نکلتا ہے نا تو گویا اگلے کو متنبع کرنا، بھائی صبر کر کیا کرنے لگا ہے۔ تو جب کہا نا جبریل علیہ السلام اللہ اکبر، آسمانی فرشتے کہنے لگے اللہ اس دھرتی پہ کیا ہونے لگا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یاد رکھنا ادھر سے ابراہیم علیہ السلام کے کان مبارک میں جب یہ آواز پڑی تو کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ کوئی نہیں سوائے میرے رب کے کوئی معبود، ٹھیک ہے؟ تو مجھے اپنے رب کی تسبیح بیان کرنی ہے، اپنے رب کا حکم پورا کرنا ہے، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہوش حواس میں الحمدللہ میں اپنے رب کے حکم کو پورا کرنے لگا ہوں۔ اور یہ جب آواز پہلی آواز فرشتے کی اسماعیل علیہ السلام کے کان میں پڑی اور ابراہیم علیہ السلام کی آواز یہ تکبیر کی اسماعیل علیہ السلام کے کان میں پڑی تو اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اس حالت میں بھی اپنے رب کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ کوئی بات نہیں میں اپنے رب کے تسبیح تحمید اور پاکی بیان کروں گا، چھری کے نیچے بھی بیان کروں گا، میں اپنے رب کے اس حکم پر راضی ہوں۔ میرے بھائی دوستو، اتنا محبوب جملہ اللہ کو پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو معاملہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، 3 دنوں میں 4 دن جو یہ حج کے ہیں، ٹھیک ہے، 9 ذی الحجہ 10 11 12 13 یہ 4-5 دن ہے نا، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر نماز خط کو اس کو جوڑ دیا۔ تو میرے بھائی دوستو، کوشش کیا کریں ان مسائل کو سیکھیں سمجھیں اور اپنے دوست احباب کو بتائیں، گھر والوں کو بتائیں، اور خاص طور پر یہ تکبیر اپنے چھوٹے بچوں کو، اپنی گھر والی عورتوں کو، ان کو بھی سمجھائیں، سکھائیں، بتائیں، تاکہ وہ بھی اس سنت پر عمل کر لیں۔